اس عورت مارچ میں یہ جو چند خاص لوگ تھے یہ بلونگ کرتے ہیں الومیناٹی سے. صرف میں اسلام کی بات نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس موجود ہیں کتابیں تمام بڑے مذاہب کی. یہ ہے شریمد بھگوت گیتا جو ہندو مذہب کی سب سے اوتھینٹک کتاب ہے. اکثر آپ لوگوں نے فلموں ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ اگر عدالتوں میں جا کے قسم لیتے ہیں تو اس کتاب پہ ہاتھ لے کے قسم لیتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے. اس کے علاوہ پھر میرے پاس یہ بائبل بھی ہے، یہ میں نے پڑھی ہے، میں نے بک مارکس لگائے ہوئے ہیں ان کے اندر. یہ زبور ہے اور یہ توریت ہے. یہ میں نے تمام کتابیں پڑھی ہیں عورت مارچ دیکھنے کے بعد، ان کے جو پلے کارڈز تھے وہ دیکھنے کے بعد، جن رائٹس پہ بات ہو رہی تھی، اور قرآن پاک کا تو میں نے مطالعہ کیا ہوا ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا کے تمام مذاہب وہ رائٹس نہیں دیتے جو رائٹس اسلام عورت کو دیتا ہے. ہاں، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ وہ عورتوں کو وہ حقوق ان تک پہنچ نہیں رہے. آپ عرب میں جائیں، عرب میں وہ قانون وہ لاگو ہوتا ہے اور عورت کو اس کا حق ملتا ہے. عورت کا پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے والدین پہ، اس کے اہل و عیال پہ، اس کے بہت سے فرائض جو ہے نا وہ لاگو ہو جاتے ہیں، جس میں اس کی اچھی پرورش کرنا، اس کی تعلیم و تربیت. ہمارا مذہب عورت کو کاروبار کرنے، گھر سے باہر جا کے پڑھنے، بازار میں جا کے شاپنگ کرنے، اپنی مرضی سے شادی کرنے، ہر چیز کی اجازت دیتا ہے. جو کہ عورتوں کے حقوق ایسے ہیں جن کے بارے میں بات کرنی چاہیے. میں ان کے حق میں، اور میں بھی خود بولتا ہوں کہ عورت کو وراثت میں حق ملنا چاہیے. عورت اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کرے، عورت جب چاہے اپنی مرضی سے شادی کرے، جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کرے. یہ جو ہمارے معاشرے میں جو چیزیں رائج کر دی گئی ہیں کہ جی ہم وہاں نہیں شادی کرنا چاہتے، وہ فیملی ہمارے برابر کی نہیں ہے، یا جو بھی ہمارے معاشرے کی فرسودہ رسومات ہیں، یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کی اپنی سوسائٹی کی بنائی ہوئی ہیں. اس میں آپ اسلام کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے. میں عورت مارچ پہ بات نہ کرتا، میرے سامنے سے نظروں سے ایک پلے کارڈ گزرا ہے جس میں ایک لڑکی نے سکارف لیا ہوا ہے اور اس نے ایک ہاتھ میں پلے کارڈ اٹھایا جس میں ایک لڑکی اس طرح کر کے بیٹھی ہے، ٹانگیں کھول کے، اور اوپر لکھا ہے لو بیٹھ گئی ٹھیک سے. یہ دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ میں عورت مارچ پہ بات کروں گا. بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسلام کیا کہتا ہے. سورہ بقرہ میں جب آیت الکرسی آتی ہے تو آیت الکرسی کے ویری نیکسٹ ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں جبر نہیں، انسان آزاد ہے. اگر آپ دوپٹہ نہیں لینا چاہتی، حجاب نہیں کرنا چاہتی، آپ نہ کریں. اسلام میں جو رائٹس آپ کو ملے اگر وہ آپ کو نہیں پسند ہو تو آپ اسلام کو چھوڑ دیں. اگر کسی اور مذہب میں آپ کو وہ رائٹس مل رہے ہیں تو وہ اور مذہب میں چلے جائیں، ایسا کوئی مذہب ہے نہیں. لیکن جن رائٹس کو آپ چاہتی ہیں، آپ کی جو جن رائٹس کی ڈیمانڈ ہے کہ بچیوں کی آنر کلنگ نہ ہو، بچی اپنی مرضی سے شادی کر سکے، اپنی مرضی سے پڑھ سکے، ہر طرح کی جو آپ آزادی چاہ رہی ہیں جو کہ ایک عورت کا آئینی اور شرعی حق ہے، وہ اسلام دیتا ہے. قصور ہمارے ملک کی گورنمنٹ کا، ہمارے ملک کے قانون کا، ہمارے ملک کے سسٹم کا. میں چاہتا ہوں کہ یہ مارچ ایک دن نہ ہو، یہ مارچ سارا سال رہے. آپ سپریم کورٹ کے آگے بیٹھیں، آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے آگے بیٹھے احتجاج کریں جب تک آپ کے حقوق آپ کو نہیں مل جاتے جو آپ لوگ چاہتی ہیں. ایک دن سے کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں، اب بات دوسری آتی ہے کہ جو ایک آپ لوگوں نے نعرہ بلند کیا میرا جسم میری مرضی. ہمارے یہاں جب کوئی مر جاتا ہے نا تو اس کے مرنے کی خبر سن کے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی امانت ہے، ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، ہمارے جسم پہ ہماری مرضی نہیں ہے. یہ آیت اس چیز کی دلیل ہے. اب اگر آپ اپنی مرضی چاہتے ہیں، جن حقوق پہ آپ ان پہ اپنی مرضی لاگو کرنے کا، مسلط کرنے کا رائٹ رکھتے ہیں، لیکن جو آپ کی نیگیٹو باتیں ہیں، جو میں نے نیگیٹو آپ کے پلے کارڈز دیکھے، اب میں آپ کو دیکھ کے کچھ بتا دیتا ہوں. ٹائرڈ آف ڈکٹیٹرشپ، ڈک مرد کے عضو تناسل، مرد کے نفس کو کہا جاتا ہے، اس کو اس پلے کارڈ میں ہائی لائٹ کیا گیا. اگر شاید کیمرے میں نظر آئے تو میں دکھا دیتا ہوں. ایک یہ پلے کارڈ کسی محترمہ نے اٹھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ پلے کارڈ سے ایڈیٹڈ نہیں ہے، ان کی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، صرف میں نے وہ والے پلے کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے تھے. ساتھ میں لکھا ہے جی لو بیٹھ گئی ٹھیک سے. ایک آگے ایک اور پلے کارڈ ہے جی نو بچہ دانی نو اوپینین. ایک لڑکی نے پلے کارڈ اٹھایا، اس کے اوپر لکھا ہے مائی باڈی از ناٹ یور بیٹل گراؤنڈ، نیچے یوٹرس بنی ہوئی ہے. میرا جسم میری مرضی، یہ جو ایک لفظ ہے، یہ نعرہ ہے، میں اب اس پہ بات کرنے جا رہا ہوں. میرا جسم میری مرضی. آپ عورت اگر اپنے جسم کی آزادی چاہتی ہیں، جس میں آپ نے یوٹرس کو اپنی پرومیننٹ کیا ہے، آپ ٹانگ کھول کے بیٹھ کے دکھا رہی ہیں کہ جی لو بیٹھ گئی ٹھیک سے، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں. اور ایک اور بڑی خاص چیز جو میں نے اس میں دیکھا، اور میں نے ایک چیز سنی ماروی سرمد صاحبہ کے منہ سے
کہ جی وہ کہتی ہیں کہ جی اگر میں اپنے خاوند کے ساتھ تعلق نہیں پیدا کرنا چاہتی تو میرا خاوند میرے ساتھ اس طرح تعلق نہیں پیدا کر سکتا، وہ میرا ریپ نہیں کر سکتا. میں مانتا ہوں عورت کے پاس رائٹ ہے، اگر وہ کسی دن اپنے خاوند کے ساتھ نہیں سونا چاہتی وہ نہ سوئے. پھر آپ اپنے خاوند کو 4 شادیاں کرنے دینا. اگر آج آپ کا موڈ نہیں ہے تو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ سو جائے، اگر دوسری بیوی کو پیریڈ ہے تو وہ تیسری کے ساتھ سو جائے. اسلام نے سب کچھ سوچا ہے پہلے سے. اللہ کو آپ نہیں سکھا سکتے، وہ اللہ ہے. اللہ جانتا ہے میں نے مرد کو کس طرح بنایا، میں نے عورت کو کس طرح بنایا ہے. اللہ نے بنا دیا، لیکن آپ اب اس پہ عمل درآمد نہیں کر رہے اور آپ کے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے قصوروار آپ ہے. اللہ یا اللہ کا دین بنایا وہ اس کا قصوروار نہیں ہے. تو اگر آپ کسی دن اپنے شوہر کے ساتھ نہیں سونا چاہتی تو پھر اس کو آپ یہ آپشن دیں کہ ہاں بھی وہ دوسری شادی کرے، گھر میں دوسری بیوی لے کر، تو اس کے ساتھ سو جائے. اپنی جسم کی جو نفسانی تسکین ہے وہ اپنی دوسری بیوی سے پوری کرے. اب ایک اور پوائنٹ آپ لوگوں نے بڑا ہائی لائٹ کیا جی ماروی سلمہ صاحبہ نے کہ جی میری مرضی ہوگی تو میں بچہ پیدا کروں گی، میری مرضی نہیں ہوگی میں نہیں پیدا کروں گی. ٹھیک ہے، اسلام بھی کہتا ہے. اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ اگر عورت کوئی بچہ پیدا کرتی ہے تو وہ اپنے خاوند سے اس بچے کو دودھ پلانے کا معاوضہ لے سکتی ہے. یہ اسلام کہتا ہے. اسلام کے اگر آپ رائٹس پڑھ لیں، آپ کو پتا ہو، تو اسلام سے زیادہ آپ سیکیورٹی کسی اور مذہب میں فیل بھی نہیں کریں گی. ٹھیک ہے. اب جب اگر آپ نے بچہ پیدا کرنا ہے تو آپ تب کنسیو کریں، ادروائز پھر آپ احتیاط کریں، آپ لوگ پرہیز کریں کہ آپ کنسیو ہی نہ کر سکیں. اگر کنسیو کر لیا تو اس کے بعد قتل کی طرف آپ نہ آئیں، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اب جسم کے اعضاء کو نمایاں کرنا، حمل ضائع کرنا اور جسم کی آزادی اور جسم کے اعضاء کو نمایاں کرنا، یہ تمام چیزیں، یہ ایجنڈا جو ہے اس عورت مارچ میں، یہ جو چند خاص لوگ تھے یہ بلونگ کرتے ہیں الومیناٹی سے. الومیناٹی دنیا کا ایک واحد ایسا ایک فرقہ، ایک ایسا گروہ ہے کہ جو آپ کو ہر طرح کی آزادی دیتا ہے فحاشی کے حوالے سے. ایسا کوئی مذہب نہیں. میں نے جن مذاہب کی کتابیں دکھائی، ہندو مذہب، عیسائی، یہودی، اسلام، یہ جو بڑے مذاہب ہیں، ان میں سے کسی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ عورت اپنے آپ کو برہنہ کرے، اپنے جسم کی اعضاء نمایاں کرے یا اپنے یوٹرس پہ، اپنی چھاتی پہ اپنی ٹانگیں کھول کے اس طرح کی باتیں سر عام کرے. یہ دنیا کا کوئی مذہب اجازت نہیں دیتا، صرف الومیناٹی دیتی ہے. تو میرا یہ مشورہ ہے عورت مارچ والوں کو، یہ ماروی سلمہ صاحبہ کو، اگر وہ ایجنڈا لے کے آئیں گے اور وہ حقیقتاً صرف عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ہے تو پھر عورتوں کے حقوق کے حوالے سے آپ بات کریں. ایسی چیزوں کو اپنے مارچ میں نہ آنے دیں. اگر آپ کی ایسی چیزیں آئیں گی تو یہ ایسی چیزیں آپ کے مارچ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ یہ سب کچھ الومیناٹی سے ریلیٹ کرتا ہے. کیونکہ شیطان خوش ہوتا ہے جب کسی انسان کا قتل ہوتا ہے. شیطان خوش ہوتا ہے جب کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے. یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ پانی پہ اپنا تخت لگاتا ہے اور روز تمام جنات اور شیاطین اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتا ہے کہ آج تم نے کیا کیا کام کیا. تو جو شیطان یہ بتاتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق کرائی، تو شیطان اس کو سب سے زیادہ شاباش دیتا ہے، خوش ہوتا ہے. اور یہ ایجنڈا بھی آپ لوگوں کے عورت مارچ میں تھا طلاق کے حوالے سے بھی. تو میں تو چاہتا ہوں کہ طلاق کی شرح کم ہو، اور عورت اگر کوئی طلاق یافتہ معاشرے میں ہے، طلاق یافتہ بیوہ عورت، اس کو رائٹس ملے ایک کنواری لڑکی کے مطابق، اس کو ویسی عزت ہی ملے جو ایک کنواری لڑکی کو ملتی ہے. یہ تمام فسردہ جو آپ لوگوں نے چیزیں رائج کی ہوئی ہیں، ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوا، یہ آپ لوگوں کا بنایا ہوا، اس کا کسی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو برائے مہربانی مذاہب کو گالیاں نہ دیں، ٹھیک ہے، اور آپ کسی ایک صرف مرد کمیونٹی کو آپ گالیاں نہ دیں. آپ اپنے سسٹم کے خلاف کھڑے ہوں کہ آپ کے سسٹم میں چینج آنے کی ضرورت ہے. دوسری میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ پیریڈز کو بڑا پرومیننٹ کیا گیا جی عورت مارچ میں. پیڈز کو پیسٹ کیا گیا، پلے کارڈ پہ پیڈز دکھائے ہیں، میری ماہواری ہے تو تمہیں مسئلہ ہے، اس طرح کر کے نا پیریڈز کے حوالے سے بھی نا بہت بات کی گئی ہے. اب پیریڈز میں اپنے پیریڈز کو نمایاں کرنا اور اپنے پیریڈز کو آپ کہہ لیں کہ ان کو اپنے لیے ایک بڑی ایک عجیب چیز سمجھنا اور اس سے ایک نیگیٹو ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرنا، یہ بھی الومیناٹی کا حصہ ہے. الومیناٹی میں پیریڈز کا بلڈ یوز کرتے ہیں، اس سے بڑا کچھ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے الومیناٹی میں، کیونکہ ایک نجس خون ہوتا ہے. جبکہ اسلام بتاتا ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض ہے، ایام حیض میں، وہ کھلے سر باہر نہ نکلے اور کوشش کرے کہ 7 دن گھر میں رہے. اور ایون کہ یہاں تک ہے کہ اگر آپ کبھی نوٹس کر کے دیکھیں کہ کوئی لڑکی ہے اگر اس کو پیریڈز ہے نا تو اس کے جسم سے ایک عجیب سی بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے. وہ اسمیل جو ہے نا وہ صرف اس گندگی اور اس خون کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو چیزیں 5-6 میں نے ہائی لائٹ کی ہیں، ایک یہ جسم کے اعضاء کو نمایاں کرنا،
حیض کے حوالے سے، اور یہ طلاق اور بچوں کے حمل ضائع کر دینا کہ جی ہم ابورشن کروائیں گی، ہم بچے پیدا نہیں کریں گی، ہماری مرضیوں کا ہم نہیں لیٹیں گی، سیکس کرنا چاہیں نہیں کریں گی. اب یہ چیزیں جو ہے نا ان کا دیکھیں، یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی ذاتیات سے بلونگ کرتی ہیں. اگر آپ ان کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں مردوں کے بھی رائٹس ان کو دے دیں. مرد 4 شادیاں کریں، مرد بیلنس لے کے چلے، پھر آپ بھی بیلنس ہوں گی. اپنے اندر سے پھر جیلسی کا ایلیمنٹ ختم کر دیں. اور تیسری ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم کسی دین کو فالو نہ کریں، ایسا پاسبل نہیں ہے. آپ کو کسی نہ کسی ایک مذہب کو فالو کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کی ایک ہیرارکی ہوتی ہے. یہ موبائل یوز کر رہے ہیں نا، اس کا ایک آپریٹنگ سسٹم ہے. لیپ ٹاپ یوز کریں یا دنیا میں کوئی بھی کام کرے، گاڑی چلانی ہے تو آپ پہلے گاڑی چلانا سیکھیں گے، گاڑی میں بیٹھ کے اس کی چابی لگائیں گے، اگنیشن دیں گے، سٹارٹ کریں گے، پھر اس کے بعد آپ ڈرائیو سٹارٹ کریں گے. اسی طرح دنیا پہ جتنے بھی انسان آئے ہیں ان کے لیے ایک زندگی گزارنے کا ایک مسودہ، ایک قانون ہے. وہ تمام مذاہب کی کتابیں ہیں، آپ کو ان کو فالو کرنا ہوگا. پچھلے سال کی عورت مارچ میں کراچی میں ایک لڑکی ایک بزرگ سے انٹرویو لینے گئی، محمد مظاہر ان کا نام تھا. تو بابا جی بیٹھے تھے تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ جی سب سے پہلے نکاح ختم ہو جائے. یہ نکاح 1825 سے پہلے تھا ہی نہیں، یہ انگریز نے آ کے ہم پہ مسلط کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب نکاح ختم کرنے کی بات آپ لوگ عورت مارچ میں کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ عورت مارچ کا ایجنڈا ہوگا. میں نہیں مانتا اس بات کو، کیونکہ عورتوں کے جو حقوق ہیں، اللہ نے عورت کا وجود بھی ایسا بنایا کہ عورت کو بھی ایک مرد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ اگر کوئی عورت کہہ رہی ہے کہ جی میں کسی مرد کو نہیں چاہتی اور ہم جنس پرستی ہو، تو یہ عورت کے حقوق کا حصہ نہیں ہے. اس کا عورت کے رائٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت پہ ہے. اسلام میں آپ کوئی چیز ایسی نہیں دیکھیں گے کہ جو فطرت کے خلاف ہو. تو اگر کوئی چیز آپ کو فطرت کے خلاف نظر آ رہی ہے تو اسلام کا حصہ نہیں ہے. اور اگر آپ کے اندر کی آپ کے ذہن کا کوئی خناس ہے ایسا، تو پھر آپ کو بھی اس سے بچنے کی ضرورت ہے. کیونکہ بھگوت گیتا میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی مرد بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتا تو وہ اپنی بیوی کو سیکس کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتا، ایک جنسی نفسانی خواہش کی نگاہ سے دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو میں اب آخر میں اب یہ ویڈیو اپنی کلوز کروں گا. میں آپ سے یہی کہوں گا کہ عورتوں کے رائٹس پہ بات کریں، اور یہ صرف ایک دن اس کے اوپر نہ رکھیں. جب تک میں ایک چاہتا ہوں، میری اپنے ایک ذاتی ایک رائے ہے کہ جو بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، بچیوں کے ساتھ جن بچیوں کی آنر کلنگ ہو رہی ہے، اس کے اوپر ایک بڑا سخت قانون پاس ہو جانا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اور وہ عمل درآمد ہو گیا تو اس کے بعد بہت زیادہ کمی واقع ہوگی ریپ کیسز میں. تو ان چیزوں پہ بات کرو، ان پہ سارا سال بات کرتے رہے، کوئی ایک دن نہ منائیں. اور اختلافات کیجیے گا، اور بدتمیزی اور گالی گلوچ بھی کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے، ان کے لیے تو میں ہدایت کی دعائیں کروں گا. اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور کوئی آپ کا اوپینین ہے، کوئی رائے ہے تو وہ میرے ساتھ شیئر کیجیے گا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.